الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ طلب عزیز اور دینی بھائیوں، جب سے مدرسے میں تعلیم کا آغاز ہوا اور اس سال تعلیم کی ابتدا ہوئی، آپ اپنے اساتذہ کرام سے مختلف انداز کی نصیحتیں سنتے رہے۔ شوال کے آخر ہفتے میں میرا بیان ہوا، ماہ ذی القعدہ کے پہلے ہفتے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بیان ہوا، دوسرے ہفتے میں مدیر تعلیمات صاحب کا بیان ہوا، اور یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ شروع کے 2 ہفتوں میں اور شوال کے آخری ہفتے میں لگاتار 3 ہفتے جو بیانات ہوئے ہیں، ان بیانات میں آپ کو زاد راہ دیا گیا، تعلیمی سفر کا توشہ دیا گیا، تعلیم کے آداب بتائے گئے، اس کے طریقہ کار کو سمجھایا گیا، آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، کس انداز میں رہنا ہے اور کیا لے کر یہاں سے جانا ہے، ان تمام پہلوؤں پر مختلف انداز سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب موضوع بدلا جائے اور آپ کے سامنے موضوعاتی انداز کا بیان کیا جائے۔ ہمارا جس مہینے میں ہے وہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اسلامی لحاظ سے ذی القعدہ کے مہینے کو اشہر حج میں شمار کیا گیا ہے۔ ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام جو ہے، پہلا عشرہ، اسے اشہر حج کہتے ہیں۔ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے میں ہم اور آپ ہیں، اور ساری دنیا سے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کی طرف، کعبہ مکرمہ و مشرفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان قافلوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان قافلوں میں نوجوان بھی ہیں، ان قافلوں میں وہ افراد بھی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں، اور وہ افراد بھی ہیں جو معذور ہیں، وہ افراد بھی ہیں جو حرم کے قریب رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، مکہ و مدینہ حرمین میں رہتے ہیں، اور وہ افراد بھی ہیں جو حرمین سے دور رہتے ہیں، جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے، میقات سے باہر رہتے ہیں۔ وہ ہل کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، انہیں آفاقی کہا جاتا ہے کہ دور دراز سے وہ لوگ آتے ہیں۔ 4 جانب سے قافلے رواں دواں ہیں، حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی حج کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ جب بھی کوئی عبادت ہمارے سامنے آتی ہے یا شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، تو انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیوں فرض کیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں سوالات آتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایمان کا تقاضا یہ کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے،
ایمانیات کے قبیل سے ہیں، ان احکام میں ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہے، ہمیں آنکھ بند کر کے قرآن کی تعلیمات پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن زمانہ عہد نبوی سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، برائیاں اتنی زیادہ عام ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عہد نبوی سے زمانہ جتنا قریب ہوتا ہے، ذہن و دماغ اور شعور میں ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اور عہد نبی سے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، ایمان میں کمزوری ہوتی چلی جائے گی اور اعمال بھی کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم نے دین پر عمل کرنا 10% چھوڑ دیا، تم نے دین پر عمل کرنا 10% چھوڑ دیا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں نے دین کے 10% پر عمل کر لیا تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ عہد نبوت سے قریب اور دور ہونے کی بات ہے، قیامت سے قریب اور دور ہونے کی بات ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ علماء کرام سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے جو مسئلہ بتا دیا، لوگ آنکھ بند کر کے عمل کر لیتے تھے۔ بھائی مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، عالم صاحب نے یہ بات کہی ہے، امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک تمام مسائل چل رہے تھے۔ زمانے نے کروٹ لی، رخ بدلا، عہد نبوت سے ہمارا دور ہوئے، قیامت سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب لوگوں نے مسائل پوچھنے شروع کیے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے مسائل کا جواب دینا شروع کیا، تو سامنے والے نے کہا کہ مفتی صاحب ذرا دلیل دیجئے، یہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مولانا صاحب ذرا دلیل دیجئے۔ خیر مولانا نے دلیل بھی دینی شروع کر دی۔ زمانہ چلتا رہا۔ ہمارا فی الحال ایسے زمانے میں آ چکے ہیں جس زمانے میں لوگ بغیر دلائل کے بات نہیں مانتے۔ دلائل دے دیجئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ مولوی صاحب یہ عقل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ زمانہ یہ آ گیا ہے، ہم نے قرآن کی دلیل دے دی، ہم نے احادیث سے دلیل دے دی، ہم نے اجماع امت سے دلیل دے دی، جمہور علماء کی رائے بتا دی، سامنے والا کہتا ہے مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ انسان کے گمراہ ہونے کی علامت ہے، یا یہ کہا جائے کہ گمراہی کی طرف انسان کا بڑھتا ہوا قدم ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ دین اگر عقل سے لیا جاتا تو خفین پر مسح کرنے کی جو اسلام کی تعلیم ہے کہ خفین پر مسح اوپر کیا جاتا ہے، اگر دین عقل سے لیا جاتا تو عقل کہتی ہے خفین کے نیچے مسح ہونا چاہیے، اوپر مسح کی ضرورت نہیں۔ گندگی نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی ہے، اوپر گرد و غبار ہے۔ تو دین عقل سے نہیں لینا ہے، دین کی تعلیم وحی الہی پر ہے، یاد رکھیے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ قرآن کریم وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملنے کا وعدہ ہے، سمجھ کے پڑھو بغیر سمجھ کے پڑھو ثواب ملنے کا وعدہ ہے، اس کے پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ایک ہے وحی غیر متلو جو احادیث ہے، سنت نبویہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر متلو ہے۔
تو اسلام کی بنیاد وہی پر ہے. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انسانی عقل کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے، انسانی عقل کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے، وہی کی ابتدا وہاں سے ہوا کرتی ہے. اور ہم اور آپ ہر چیز کو عقل پر تولنا چاہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے لوگوں، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس علم کا سمندر ہے. تھوڑا سا علم ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں اس تھوڑے سے علم میں تم کتنا سمجھو گے؟ جو چیز وحی سے ثابت ہو جائے، صحیح روایات سے ثابت ہو جائے، ہمیں ان باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا ہے. یہی ایمان اور اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن انسان کی عقل ہے، وہ سوال کرتی ہے. انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. سوال آنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام نے شریعت کے اسرار و حکم پر بھی کتابیں لکھی ہیں. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ. ان کی کتاب احیاء علوم الدین عربی زبان میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے علامہ شاطبی علیہ رحمہ. ان کی کتاب الموافقات. بہت بڑے عالم دین گزرے ہمارے ہندوستان میں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ. بہت بڑے عالم دین گزرے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ. ان کی کتاب اسلام عقل کی نظر میں. بہت بڑے مفکر گزرے قریب کے دور میں، مفکر اسلام ہے مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ. ان کی کتاب الارکان الاربعہ. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگرد علامہ ابن قیم علیہ رحمہ. ان کی کتاب زاد المعاد عربی زبان میں اردو میں ترجمے ہو چکے. یہ میں نے چند کتابوں کے نام بتایا آپ کو. ان کتابوں میں شریعت کے احکام کے اسرار و رموز بیان کیے گئے کہ آخر نماز فرض حکمت کیا ہے، اس کی روزہ فرض حکمت کیا ہے. اس طریقے کے بہت سارے حکم اور بہت سارے اسرار و رموز ان کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں. اور بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے تو کیوں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایسے سوالات کو جھٹک دینا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے. ان سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہیے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب ابھی جس مہینے میں ہیں اس مہینے کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے. اشہر حج میں ماہ ذی القعدہ بھی شامل ہے. قافلے مکے کی طرف رواں دواں ہیں. حج کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اجر و ثواب ہیں. اسی طرح حج کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور حج کی بہت ساری انفرادیت بھی ہے. حج کے بارے میں 3 باتیں ہیں. میں ان تینوں باتوں کی طرف آپ کی توجہ فی الحال مبذول نہیں کرانا چاہتا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. میں نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اور مضمون وہ بہت سارے میگزین میں چھپے ہیں. انشاءاللہ کتابی شکل میں وہ مضمون شائع ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ حج ایک عبادت بے شمار فوائد. یہ عنوان ہے مضمون کا، حج ایک عبادت بے شمار فوائد. اس میں نے بتایا کہ حج کے فوائد کیا ہے، شریعت نے کیا فائدے بتائے. حج جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ حج کیا ہو، اخلاص کے ساتھ، تو آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. لیکن شرط یہ کہ حج بھی اخلاص سے کیا ہو. حج حاجی صاحب کہلانے کے لیے کیا ہو. بہت سارے لوگ حج حاجی صاحب کہلانے کے لیے کرتے ہیں. اگر ان کا نام لکھیے اور نام کے شروع میں آپ نے کوئی القاب و آداب نہیں بڑھایا،
صرف آپ نے نام لکھ دیا اور ان کو دکھائیے تو وہ یہ کہیں گے مولانا میں حاجی بھی ہوں، الحاج لکھ دیجیے ذرا۔ تو یہ آپ الحاج لکھنے کی جو فرمائش کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں معاملہ حج کا کچھ نہ کچھ گول بول ہے۔ ہم تو یہ کلیت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حج میں ریاکاری تھی، لیکن آپ کے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا گیا تو آپ کہہ رہے میرے نام میں حاجی لکھ دیجئے، اس کا مطلب ہے کہ حج کی عبادت میں کچھ نہ کچھ معاملہ گول بول ضرور ہے، خالص اخلاص والی بات تو نہیں ہے۔ تو حج کے فوائد ہیں بہت سارے۔ انسان سمجھتا ہے کہ حج کرنے سے مال و دولت خرچ ہوتا ہے، فقر و فاقہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ خیر بہت سارے فوائد ہیں اور ثواب ہیں۔ حج کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ حج میں کچھ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ حج کی کچھ انفرادیت ہے۔ حج ایک عبادت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جن 5 اعمال پر ہے، 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک عمل حج بھی ہے۔ تو حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، لیکن حج کی ایسی انفرادیت ہے جو انفرادیت دیگر عبادتوں میں نہیں ملتی ہے۔ حج کے فوائد اپنی جگہ مسلم، حج کی حکمتیں اور اس سے اسرار و رموز اپنی جگہ مسلم۔ فی الحال میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حج کی کچھ انفرادیت ہے جو انفرادیت دوسری عبادتوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر حج کی انفرادیت یہ، حج وہ عمل ہے جس کی فرضیت میں تدریجی مراحل نہیں، یک بیک پورا حج ایک ساتھ فرض ہوا ہے جس کیفیت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ بعض علماء کرام کرایہ سن 6 ہجری میں، بعض کرایہ سن 7 ہجری میں، بعض کرایہ سن 8 ہجری میں، بعض کرایہ سن 9 ہجری میں، بعض کرایہ سن 5 ہجری کی بھی ہے، لیکن 2 قول راجح ہے۔ ایک قول جمہور کا جو قول ہے کہ سن 6 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیت کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آیت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن علماء کا ایک طبقہ ادھر بھی ہے کہ نہیں، حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر حج کے لیے روانہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بڑی تعداد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو حج کی فرضیت ہے، لیکن حج کی کچھ انفرادیت ہے۔ نماز جس پوزیشن میں ہم اور آپ ابھی پڑھتے ہیں، نماز اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ نماز اصلاً 2 رکعت ہے، حالت حضر میں 2 کو بڑھا کر 4 کر دیا گیا، اور حالت اقامت میں 2 نماز باقی ہے جو اصلاً ہے۔ اسی لیے احناف کے نزدیک اگر آپ قصر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ مسافر ہیں، حالت مسافت میں 2 رکعت نماز میں پہلے بول سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، لیکن اب اگر ہمارا بات کرتے ہیں ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو نماز میں تدریجی مراحل، روزہ میں بھی تدریجی مراحل۔ روزہ جس پوزیشن میں ابھی ہے اس پوزیشن میں پہلے مرحلے میں روزہ نہیں تھا، لیکن حج وہ عبادت ہے جس میں تدریجی مراحل نہیں ہے۔ حج کی پوری پوزیشن ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اسی انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور پھر سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا ہے۔ یہ حج کی انفرادیت ہے۔ حج کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ حج مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور حج میں جسم و جان کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ حج کی انفرادیت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیسے کچھ خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ اگر صدقہ و خیرات کر رہے
تو آپ کے جسم سے کوئی خون آپ کا کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مال کم ہو رہا ہے آپ کا۔ شریعت کی نظر میں مال بڑھے گا، آپ کا دیکھنے میں بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن شریعت میں مال بڑھے گا۔ تو حج کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی فرضیت میں تدریجی مراحل نہیں ہے۔ حج کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ حج بدل پہ جاتے ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب ہمارا مال کہاں خرچ ہوا؟ ارے بھائی مال آپ کا خرچ نہیں ہوا، کسی نے کسی کا تو مال خرچ ہوا۔ جسم کی تھکاوٹ آپ کی ہے، مال کسی کا خرچ ہو رہا ہے۔ تو حج میں مالی عبادت جانی عبادت دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح حج کی ایک انفرادیت ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، صرف ایک۔ نماز وقت آنے پر فرض ہے، روزہ کا مہینہ آنے پر فرض ہے، الا یہ کہ آپ کے اندر وہ آزار نہ ہو جن آزار سے روزہ آپ کے لیے مانع ہو جائے۔ اگر آپ فٹ فاٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو عبادت حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ بار بار کریں ثواب ملے گا، لیکن ایک بار ادا کرنے سے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، روزے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح دیگر عبادتوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار، یہ حج کی انفرادیت ہے۔ اسی طرح حج کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ حج وہ عبادت ہے جو چند گھنٹوں میں مکمل نہیں ہوتی۔ نماز ہے، اگر امام صاحب ذرا فاسٹ نماز پڑھنے والے گھڑی دیکھ کے 6 سے 7 منٹ میں فرض نماز آپ کی ہو جائے گی، اور بعض امام اور فاسٹ ہے تو 5 منٹ میں نماز ہو سکتی ہے، اور اگر آپ بھی فاسٹ پڑھنے والے اکیلے پڑھے 3-4 منٹ میں نماز ہو سکتی ہے آپ کی۔ بہت سارے لوگ رمضان میں تراویح ایسی پڑھاتے ہیں کہ 25 منٹ میں 20 رکعت تراویح ہو جاتی ہے۔ اب کیسی اسپیڈ رہتی ہے پڑھنے پڑھانے والا ہی جانے۔ تو نمازوں کا مسئلہ ہے کہ چند منٹ میں آنا، روزے کا مسئلہ ہے کہ چند گھنٹوں میں ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن حج کا مسئلہ ہے کہ حج ایسی اس کے اندر انفرادیت ہے کہ حج میں مکمل 5 دن لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں۔ یہ انفرادیت ہے، اتنی لمبی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حج کی انفرادیت یہ ہے کہ حج ایک ہی جگہ بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لی آپ نے، کھڑے ہو کر پڑھ لی، نماز ادا ہو گئی۔ گھر میں پڑھیں گے پھر بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ بس شرائط پائے جانے چاہیے، جگہ پاک ہو ناپاک نہ ہو۔ لیکن حج جہاں چاہے آپ ادا کر لیں ایسا نہیں ہے۔ حج کے لیے جگہ خاص ہے، وہاں جانا پڑے گا، وہاں جا کے حج کی ادائیگی ہوگی۔ یہ حج کی انفرادیت ہے کہ اس کے لیے جگہ خاص ہے۔ ہمارے لیے قربانی کرنے کے لیے جگہ خاص نہیں، بہت ساری جگہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری جگہ پڑھ سکتے ہیں، روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حج کہیں بھی چاہے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ حج کی انفرادیت ہے، جگہ خاص ہے، اوقات خاص ہے، ایام خاص ہے، اعمال خاص ہے، انہی جگہوں پہ انہی ایام میں وہ کام انجام دینا ہے۔ حج کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ حج میں جو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، خاص طور سے میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے مینا میں اپنے خیموں کے اندر، وہ منظر ایسا منظر ہوتا ہے جس منظر سے اسلام کی بہت ساری تعلیمات اخذ کی جا سکتی ہے۔ جیسے اسلام کی ایک تعلیم ہے مساوات کی تعلیم، برابری کی تعلیم۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ عربیت اور عجمیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیم ایک اصل کلمہ ہے، اصل کلمہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، زبان و بیان کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، علاقائیت کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، رنگ و نسل کی دیوار نہیں ہونی چاہیے، امتیازات کی دیوار نہیں ہونی چاہیے۔ میدان عرفات میں اور مینا کے خیموں میں ہمیں یہ منظر دکھائی پڑتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم
دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ایسے رو رہے ہوں گے، ایسے رو رہے ہوں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی ہے۔ بعض لوگوں کے اتنے آنسو بہ رہے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ شاید اس کے آنسو کبھی رکیں گے نہیں۔ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی اپنی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی رحمت کا طلبگار ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے۔ قیامت کا منظر جو بتایا گیا ہے، میدان حشر کا منظر بتایا گیا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میدان عرفات میں میدان حشر کا ایک عکس دکھائی پڑتا ہے، ایک نمونہ دکھائی پڑتا ہے۔ میدان عرفات میں آپ دیکھیں گے لوگوں کے کپڑے سفید، سر کھلے ہوئے، دیوانہ وار لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میدان حشر کی جو کیفیت احادیث سے بیان کی گئی ہے، بہت حد تک اس کا عکس دکھائی پڑتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، باتیں تو اور بھی ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ یہ چند باتیں جو میں نے بتائی حج کی انفرادیت، حج میں بعض ایسی باتیں ہیں جو دیگر عبادتوں میں ہمیں نہیں ملتی ہے، یہ حج کی انفرادیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے، اور شوق، جذبے اور اخلاص کے ساتھ اسلام پر اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔